ہمارے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ میرا دوست ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست کو نہ چھیڑنا ورنہ میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرا عزیز دوستو، ان علماء کی قدر کو ہم نے ایسے گھٹایا، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر ہم ہمارے نبی سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے۔ میرے بھائیو، اگر میں کسی بڑے عہدے والے کو کہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، ہمارے ساؤتھ افریقہ میں یہ سب سے اچھا انسان ہے، اگر میں کسی کے بارے میں کہوں تو شاید میری بات غلط ہوگی، اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں تو آپ کی بات بھی غلط ہوگی، لیکن صحیح بات تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ ارے بھائی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کبھی ہم نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ ہماری اس کمیونٹی میں سب سے اچھا انسان کون؟ بھائی سب سے اچھا انسان کون؟ ہمارے اس سماج میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے اچھا انسان کون؟ میرے عزیز دوستو، لوگ کچھ بھی کہے لیکن یہی سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ من ہوا خیر الناس، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کتنا عجیب سوال پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ من ہوا خیر الناس، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان زمین پر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہوگا اور سکھاتا ہوگا۔ بھائی جو قرآن سیکھتا ہوگا اور سکھاتا ہوگا۔ اسی لیے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے سینے میں قرآن آ گیا اور اس کے بعد شیطان کا دھوکہ آیا، نفس کا دھوکہ آیا، وہ غلط لائن پر چلا گیا، قاری طیب صاحب حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ سینے میں جو قرآن ہے موت سے پہلے اس کو ہدایت نصیب کر دے گا۔ میرا عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں پر حالات ہے اور خصوصاً ہندوستان میں جو حالات آئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نے صحیح معنی میں اسے حاصل نہیں کیا۔ میرا عزیز دوستو، قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بلکہ اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ نیت کرو کہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ بن جائے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، عالم با عمل بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجب سوال پوچھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی کس نے سوال پوچھا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ بھائی میری ایک عادت ہے، میں پوچھتا رہتا ہوں لیکن علماء سے نہیں پوچھتا، میں ہمارے جوان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ابھی ہمارے جوان بھائیوں کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دنیا سے پہلے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد یہ ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ میرے بھائیوں کیسا پیارا سوال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دنیا سے پہلے چلا گیا تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کی خدمت کرتا ہوں اور مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس لیے کہ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور میرے بھائیوں، جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ، اس لیے کہ کسی صحابی نے 1000 حدیث بیان کی ہوگی، کسی نے 2000 بیان کی ہوگی، کسی نے 2500 بیان کی ہوگی، لیکن ابو ہریرہ وہ زمین پر اکیلے تھے جن کے سینے میں 5000 سے زیادہ حدیثیں موجود تھی۔
5000 سے زیادہ حدیثیں موجود، اور 4 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی، لیکن ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میرا پہلے انتقال ہو گیا تب تو آپ کی خدمت میں میری موت آئے گی، لیکن اگر آپ پہلے دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ آپ کے جانے کے بعد ابو ہریرہ کیا کام کرے گا؟ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام۔ بھائی یاد رہے گا جواب انشاءاللہ؟ عربی میں یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ عمل تو کریں گے نا۔ کس نے سوال پوچھا؟ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جواب کیوں دیتے ہو؟ مسجد میں تو شاید اتنی ٹھنڈی نہیں ہے۔ بھائی کس نے سوال پوچھا؟ آج ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے، جہاں مسلمان کو بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بولا، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں خوب بولا۔ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کھلم کھلا کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی کس نے سوال پوچھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے، کہ اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد یہ ابو ہریرہ کیا کرے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا اور لوگوں کو پڑھاتے رہنا، قرآن سیکھتے رہنا اور لوگوں کو سکھاتے رہنا، اور ابو ہریرہ یہی کام کرتے رہنا حتی یأتیک الموت، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ اگر تو قرآن سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ تجھے موت آ گئی، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اگر اسی حال میں موت آئی، آسمان کے فرشتے تیری قبر کا ایسا طواف کریں گے جیسے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ حجت الملائکۃ علی قبرک، آسمان کے فرشتے تیری قبر کا ایسا طواف کریں گے جیسے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے۔ میں سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت خاص طور پر مجھے جو آپ کے سامنے بات کرنا ہے، اور خاص کر کے ایک مسلمان کو اس وقت کیا کرنا ہے، میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں دو مسلمان بھائی جمع ہوتے ہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، یا جہاں دو ہماری ماں بہنیں جمع ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں سارے ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی دکان، اپنی شاپ، اپنا مکان۔ دو دوست جب ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہیں، دو بوڑھے ملتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہے، دو ماں بہنیں ملتی ہے تو ساری باتیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ دو جوان آپس میں ملے ہو، کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ تجھے بھی قبر میں جانا، مجھے بھی قبر میں جانا، اللہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تیری بھی موت آئے گی، میرا بھی جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کے تذکرے ہمارے درمیان میں ہوتے، لیکن آخرت کا کوئی تذکرہ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، میں اسی سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دو دولت اگر کسی کو مل گئی، ایک اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی، میرے بھائیوں، ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، ایسے مومن کا ایمان پکا ہو جاتا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی۔ بھائی کون سی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی جو آج بھی قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پہلی رکعت میں یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا مطلب ہے اے ایمان والو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی نے پڑھی۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے درد کے ساتھ ہمارے نبی نے اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رونے لگے نماز میں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرا حال تو اتنا برا ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ روایت میں لکھا کہ جب نماز مکمل ہو گئی سارے لوگ جانے لگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی کہ آج رات کو جب مدینہ پاک میں سناٹا چھا جائے گا اور مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں اکیلا مسجد نبوی میں جاؤں گا اور اتنا روؤں گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے میرے خدا کو راضی کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام کبھی ہمارے گھر میں بنا؟ بھائی چھٹی ہوتی ہے نا تو سیٹرڈے نائٹ کو پروگرام بنتے نہیں بنتے کہ کل چھٹی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو، بہت سارے پروگرام ہمارے بنتے، لیکن کبھی یہ پروگرام بنا کہ کل چھٹی ہے تو آج رات کو تہجد میں اٹھ کر 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام بنا؟ یہ پروگرام کون بنا رہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہے کہ آج رات کو مسجد نبوی میں جب سناٹا چھا جائے گا تو میں جاؤں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو گئی اور رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب مدینے میں سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں مسجد میں پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے 2 رکعت نیت باندھی، میں نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بھائی نماز پڑھتے پڑھتے میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، آج امت نے رونا ہی تو چھوڑ دیا نا۔ ایک بات آپ کو ساتھ میں بتا دوں، پھر یاد دلانا، ہم یہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے نام سنا، ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میری جوانی کا عالم تھا تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں میوات کے علاقے میں گیا۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میری جوانی کا عالم تھا تو میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میوات گیا۔ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات اور رات سے لے کر بہت دیر تک ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ میرے بھائیوں، ایک لگن لگی ہوئی تھی، اللہ وہ لگن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے میں جوان اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پیرانا سالی میں بڑھاپے میں تھے۔ کہتے 24 گھنٹہ ایسا لگتا تھا کہ دعوتوں کا تبلیغ کے کام میں لگے۔ کہتے بڑے تھکے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی مسجد میں پہنچے۔ اب میوات کا علاقہ، دیہات کا علاقہ۔ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے میں تو جوان تھا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بوڑھے تھے۔ ہم دونوں رات کے وقت میں ایک مسجد میں پہنچے، ایک چھوٹی سی میوات میں مسجد تھی، ہم وہاں پر پہنچے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ 2 جماعتیں آئی ہوئی ہے مسجد میں۔ کتنی جماعتیں؟ ہاں۔ اب مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں جوان تھا اور اتنے ہم تھکے ہوئے تھے کہ اب نیند کا غلبہ تھا۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ ہم یہ مسجد میں نہیں سوئیں گے، ہم کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں، اس مسجد میں کیوں نہیں سوئیں گے؟ تو مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں جوان تھا، میں نے کہہ دیا کہ 2 جماعت آئی ہے اور یہ جماعت والے ابھی آدھی رات ہوگی اور ایسا روئیں گے کہ ہم کو سونے نہیں دیں گے۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جماعت والوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ رات کو کسی جگہ پہنچ جاتے تو اس پوری آبادی کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ لوگ ابھی اٹھ جائیں گے آدھی رات کو اور اتنا روئیں گے کہ ہم کو سونے نہیں دیں گے، تم بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، چلو ہم کسی دوسری مسجد میں چلے جاتے۔ اب کہتے ہم نے ہمارا بستر اٹھایا۔ میں مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں نے میرا بستر اٹھایا اور حضرت کا بستر بھی اٹھایا اور ہم دوسری مسجد میں چلے گئے۔ بھائی کہاں پہنچ گئے؟ دوسری مسجد میں پہنچے۔ میرے بھائیو دیکھنا،
مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری مسجد میں پہنچے. اب دوسری مسجد میں پہنچے تو معلوم کیا کہ یہاں کوئی جماعت ہے, تو معلوم ہوا کہ نہیں, یہاں کوئی جماعت نہیں ہے. اب مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں تو جوان اور میرے شیخ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بوڑھے, میں نے بستر بچھایا, ان کا بھی بستر بچھایا, میرا بھی بستر بچھایا اور کہتے میں سو گیا. مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں سو گیا, ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کان میں رونے کی آواز آئی, میرے کان میں رونے کی آواز آئی. مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ وہ رونے کی آواز سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کو اختیار کیا, اب یہاں کیسے رونے کی آواز. کہتے رونے کی آواز آئی, میں اٹھا تو دیکھا کہ ایک کونے میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں. ایک کونے میں دیکھا کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں. میرے بھائیو, مولانا علی میاں صاحب نے کتنا بہترین جملہ لکھا, کہا کہ میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی. مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ارے ڈبوں سے میں ڈرا تھا, حالانکہ انجن تو میرے پاس تھا. وہ جو ڈبے رونے والے تھے ان سے میں ڈرا, لیکن جو انجن چلنے والا تھا وہ تو میرے ساتھ میں تھا. میرے عزیز دوستو, یہ امت کے وہ اکابرین ہیں جنہوں نے رو رو کر اللہ کے سامنے فیصلے کروائے ہیں. میرے عزیز بھائیو, آج ہندوستان کا جو حال ہے, میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, چونکہ میں وہیں سے آیا ہوں اور ہمارے قاری صاحب دامت برکاتہم بھی پہنچے تھے. وہاں پر جو حالات ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دعا کرنے میں اور قنوت نازلہ پڑھنے میں شاید کسی امام نے کمی نہیں چھوڑی. ہر مسجد میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ, مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ, عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ. کسی نے کہا سورہ یاسین کا ختم کیا جائے تو سورہ یاسین کا ختم ہوا, کسی نے کہا سورہ نوح کا ختم ہو تو سورہ نوح کا ختم ہوا. کہیں پر ہوا کہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے, کہیں پر کہا گیا 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کہیں پر ختم خواجگان ہوا. میرے بھائیوں, ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ دعاؤں کے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن اللہ کی مدد کے سب انتظار کر رہے ہیں.